بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تم پر اس نے مردار خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت خدا کے سوا اور کا نام لیا جائے حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص مارے بھوک کے مجبور ہو اور نہ خدا سے سرتابی کرنے والا ہو اور نہ حد ضرورت سے بڑھنے والا ہو اور حرام کھائے تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جھوٹ موٹ جو کچھ تمہاری زبان پر آئے بے سمجھے بوجھے نہ کہہ بیٹھا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اس کی بدولت خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ دنیا میں فائدہ تو ذرا سا ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جو تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے تو اس کی وجہ سے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا مگر وہ لوگ خود اپنے اوپر ستم توڑتے رہے۔ پھر اس میں شک نہیں کہ جو لوگ نادانستہ گناہ کر بیٹھے اس کے بعد صدق دل سے توبہ کر لی اور اپنے کو درست کر لیا تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں شک ہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے پیشوا، خدا کے فرما بردار بندے اور باطل سے کترا کے چلنے والے تھے اور مشرکین سے ہرگز نہ تھے۔ اس کی نعمتوں کے شکر گزار ان کو خدا نے منتخب کر لیا تھا اور اپنی سیدھی راہ کی انہیں ہدایت کی تھی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی ہر طرح کی بہتری عطا کی تھی اور وہ آخرت میں بھی یقیناً نیکوکاروں سے ہوں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم نے تمہارے پاس وحی بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو جو باطل سے کترا کے چلتے تھے اور مشرکین سے نہ تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے دن کی تعظیم تو بس انہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی۔ یہود و نصارہ اس کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، اور کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ان کے درمیان جس امر میں وہ جھگڑا کرتے تھے قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی راہ پر حکمت اور اچھی اچھی نصیحت کے ذریعے سے بلاؤ اور بحث و مباحثہ کرو بھی، تو ایسے طریقے سے جو لوگوں کے نزدیک سب سے اچھا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹک گئے ان کو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف
معروف ہے، اور اگر مخالفین کے ساتھ سختی کرو بھی تو ویسی ہی سختی کرو جیسی سختی ان لوگوں نے تم پر کی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے واسطے بہتر ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم صبر ہی کرو، اور خدا کی مدد بغیر تو تم صبر کر بھی نہیں سکتے، اور ان مخالفین کے حال پر تم رنج نہ کرو، اور جو مکاریاں یہ لوگ کرتے ہیں اس سے تم تنگ دل نہ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں اور جو لوگ نیکوکار ہیں خدا ان کا ساتھی ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔